بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی آپ سے مخاطب۔ کتاب دارالآخرہ کی جلد دویم کے درس نمبر 34 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ ہیڈنگ ہے دنیاوی کمال کی طرح موت بھی کمال کا ذریعہ ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں قیامت کے جھٹلانے والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں بعید لگ رہا ہے کہ عالم دنیا کے بعد بھی ایک اور عالم ہے، اگرچہ گزشتہ آیات میں منکروں کو جواب دینے کے لیے بحث کی گئی ہے، لیکن یہاں پر اور بھی تفصیل دی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ کہ تم لوگ دنیا کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہو تو پھر اسے کیوں یاد نہیں کرتے؟ جب دنیا میں پروردگار نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا ہے تو کیا وہ دوبارہ خلق نہیں کر سکتا؟ جبکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ النشأۃ الاولیٰ دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ عبرت ہے اور ہر لمحہ ایسا ہے جس سے سبق سیکھا جائے۔ دنیا کی عبرتوں میں سے ایک سبق یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کمال کی طرف گامزن ہے۔ جمادات نباتات کا جز بنتے ہیں اور حیوانات انسانوں کی غذا بن کر کمال حاصل کرتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد انسان بھی کمال کی طرف جائے گا؟ ہاں جائے گا، اگر نیک عمل کرتا رہے۔ اگر خدا نخواستہ صراط مستقیم کے بجائے گمراہی کی طرف حرکت کی تو پستی کی طرف جائے گا۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو کہیں نہ کہیں جانا ہے، چاہے کمال کی طرف یا پستی کی طرف، وہ ساکن رہنے والا نہیں۔ بریکٹ کلوزڈ۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا۔ وَلَدَيْنَا مزید۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا سے سبق سیکھے اور کمال کی طرف حرکت کرتا رہے تاکہ اس کے لیے موت بھی کمال کا ذریعہ بن جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رحم مادر دنیا کی مانند جبکہ دنیا برزخ کی طرح۔ اگر تم دنیا کی زندگی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب تم رحم مادر میں تھے اور کوئی تم سے یہ کہتا کہ شکم سے باہر بھی ایک دنیا موجود ہے، اس فضا سے ہٹ کر بھی ایک عالم ہے جس کا اس شکم مادر کی زندگی سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے، جہاں پر مختلف قسم کے میوے ہوں گے اور وہاں پر تناول کرنے کا انداز اس ناو سے حاصل کی گئی غذا سے بہت مختلف ہوگا، تو کیا تم یقین کر لیتے؟ اگرچہ بعد میں تم نے دنیا میں آنے کے بعد وہی سب کچھ دیکھا جو سنا تھا، بس جان لو کہ پیٹ کی مثال دنیا کی طرح ہے جبکہ دنیا کی مثال عالم برزخ کی طرح ہے، جہاں تم نے دنیا کے بارے میں یقین نہ کیا۔ بالکل اسی طرح جب تم سے دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی ایک عالم ہے جس کے بارے میں نہ تمہارے کانوں نے سنا اور نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا اور نہ تمہارے دلوں میں اس کے بارے میں کبھی خیال آیا، لیکن مرنے کے بعد بالکل دنیا کی طرح تم اس عالم کو بھی دیکھ لو گے اور یہی عالم برزخ ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ نیند کے بعد بیداری ایک قسم کی قیامت ہے۔ دنیا کی عبرتوں میں سے ایک عبرت تمہارا سونا اور جاگنا ہے۔ لوگ قیامت کے کیوں کر منکر ہیں، جبکہ دن میں ایک یا دو مرتبہ زندہ ہوتے اور مرتے ہیں، کیونکہ سونا اور جاگنا زندہ ہونے اور مرنے کی طرح ہے۔ جس طرح مرنے کے بعد اعضاء و جوارے کام نہیں کرتے، اسی طرح سوتے وقت بھی بہت سے اعضاء و جوارے کام نہیں کرتے۔ ہر شخص کو نیند آتی ہے لیکن اس کو پروردگار بیدار کرتا ہے جس کی زندگی باقی ہو۔ اگر سونے والے کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہوں تو وہ بیدار نہیں ہوتا۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے قرآن میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 42۔ اسی وجہ سے رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے بعد سحر میں بیدار ہوتے خدا کا شکر ادا کرتے کہ خدا کا شکر جس نے موت کے بعد زندگی عطا کی، اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے حاشیہ مفاتیح الجنان۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لقمان حکیم سے بھی ایک حکایت نقل ہوئی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو ہر روز سو کر اٹھتے ہیں اس کے باوجود قیامت کے منکر ہیں۔
تفسیر برہان وغیرہ میں ایک روایت حضرت سید سجاد سے نقل ہوئی ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ عجیب حیرت ہے اس شخص پر جو دنیا کو مشاہدہ کرتا ہے، اس کے باوجود قیامت کا منکر ہے، اور اس سے بھی بڑی حیرت مجھے اس شخص پر ہے جو قیامت کو مانتا ہے، اس کے باوجود صرف دنیا میں مشغول ہے۔ واقعی حیرت ہے قیامت کے منکروں پر، حالانکہ دنیا کی در و دیوار سے موت اور حیات نظر آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خزاں میں پتے کس حال میں ہیں؟ آپ اسے نیند کی حالت کہہ لیں یا اس کا نام موت رکھ لیں۔ موسم بہار کے آتے ہی یہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، پھر خزاں میں مرجھا جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں آتا؟ اور آخر میں ہم امام سجاد کے فرمان کے دوسرے جملے کو یہاں پر موعظے کے طور پر نقل کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہیڈنگ کے طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر آخرت حق ہے تو پھر کیوں؟ اس شخص پر بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اشہد ان الموت حق والبعث، حق کہتا ہے، اس کے باوجود اس 2 دن کی دنیا کے ساتھ دل لگا کر بیٹھ گیا ہے اور اس کا سارا غم اسی دنیا کے لیے ہو کر رہ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کوئی گھر نہ ہو، اور یہ ان لوگوں کے لیے دولت ہے جن کے پاس عقل نہ ہو۔ اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے حاشیے میں، سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 572۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور دنیا ان کے نزدیک سب کچھ ہے، جبکہ مومن کی ذات اس بات سے بالاتر ہے کہ وہ 2 دن کی دنیا کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دے۔ شیخ بہائی نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی، مولا مجھے موت سے خوف آتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ امام حسن نے فرمایا کہ تم لوگوں نے دنیا آباد کر لی ہے، یعنی کوئی شخص بھی جس نے دنیا کو آباد کر رکھا ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آبادی سے بربادی کی طرف جائے، لیکن جس شخص نے آخرت آباد کی ہوگی وہ موت کی آرزو کرے گا۔ اس بیان کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم آپ کے سامنے ایک بشارت بھی عرض کرتے ہیں تاکہ آپ مومنین کا دل مطمئن رہے، اور ہیڈنگ ہے اہل بیت کی زیارت کے شوق میں اپنی جان دے دیں گے۔ معالم الزلفی نامی کتاب میں مذکور ہے کہ ایک شخص حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ ہم لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں کہ کس طرح ہماری موت واقع ہوگی۔ امام نے اسے خوشخبری دی کہ ملک الموت جب ہمارے شیعوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ اپنے سامنے دیکھو، اور جب یہ اپنے سامنے انوار طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو پاتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ ان ہستیوں کی زیارت کے شوق میں فرشتوں سے کہتا ہے کہ میری جان لے لو تاکہ جلدی سے میں ان کے جوار میں حاضر ہو سکوں۔ جی ہاں، جس نے ہمیشہ یا حسین کہا ہو اور کبھی بھی اس نے امام بارگاہوں کو نہ چھوڑا ہو تو اس کو بھی مشکلات میں یہ ہستیاں تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ درس نمبر 34 کا اختتام اور درس نمبر 35 کا آغاز ہے صفحہ نمبر 34 پر۔ درس نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلمتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اور اس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے دیکھا ہے اس بیج کو جسے تم لوگ بوتے ہو؟ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے برباد کر دیں، بس تم لوگ ایک دوسرے کے ارد گرد بیٹھ کر گریہ زاری کرو گے۔ بے شک ہم ہی گھاٹے میں رہے، بلکہ ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا اور ہم بے بہرا ہی رہے۔ ہیڈنگ ہے آگے، بیج کو خدا اگاتا ہے۔ قدرت الہی میں سے ایک زراعت ہے جس کو خداوند متعال ذکر فرما رہا ہے کہ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اس بیج کو کہ جسے تم بوتے ہو؟ حرث کے معنی بیج بونے کے ہیں اور حارث کے معنی بیج بونے والے کے ہیں، جبکہ زرع کے معنی اگانے کے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا
کہ اے کسانوں، یہ بیج جو تم بوتے ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ اور ان کو تم سرسبز کرتے ہو یا ہم؟ ایک دانہ 10 گنا، 100 گنا یا 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک خربوزے یا تربوزے کا دانہ ہزاروں دانوں کو جنم دیتا ہے۔ کیا یہ خود سے ہو جاتا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ خود سے نہیں ہو سکتا۔ شاید بعض لوگ یہ کہیں کہ زمین میں ایسا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ بات بھی جھوٹ ہے، کیونکہ زمین میں یہ خاصیت ہے کہ ہر چیز کو اپنے جیسا بنا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت چند سالوں میں خاک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے بیج کو بھی خاک میں بدل جانا چاہیے۔ ایڈنگ ہے کہ بیج کا زمین میں حرکت کرنا۔ اگر کھجور کے بیج کو زمین میں بو دیا جائے تو یہ 2 حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ بالائی جانب جبکہ دوسرا حصہ زیر زمین رشد کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم زمین کی خاصیت میں غور کریں تو ہمیں خاک کی طبیعت میں سکون نظر آئے گا۔ تو اگر کھجور کے بیج کو زمین میں بو دیا جائے تو یہ 2 حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ بالائی جانب جبکہ دوسرا حصہ زیر زمین رشد کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم زمین کی خاصیت میں غور کریں تو ہمیں خاک کی طبیعت میں سکون نظر آئے گا، تو پھر کون سی ایسی قوت ہے جو اس دانے کے ہمراہ ہے؟ جس کی وجہ سے یہ بیج حرکت اور رشد کرنے لگتا ہے، اور بیج کی حرکت اتنی قوی ہے کہ یہ پتھروں کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہر متحرک کے لیے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسماء الہی میں سے ایک اسم فالق ہے جس کے معنی شگافتہ کرنے والے کے ہیں، یا فالق الحب والنوا، یعنی اے خدا جو دانے کو شگافتہ کرنے والا ہے اور اسی دانے کا ایک حصہ بڑھ کر جڑ کو جبکہ دوسرا حصہ بڑھ کر تنے کو تشکیل دیتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے کھجور کے بیج کی مثال دی، کیونکہ یہ ایسا بیج ہوتا ہے جو کہ لوہے اور پتھر سے بھی مشکل سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس ننھے سے بیج میں کتنی توانائی ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ دو کر دیتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس بیج کے دونوں حصے 2 مختلف سمتوں میں حرکت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حرکتیں آپس میں متضاد ہیں، جبکہ طبیعت میں ایک ہی حرکت ہے، وہ بھی نیچے کی جانب نہ کہ اوپر کی جانب۔ بس یہ ساری قوت جو اس بیج کے پاس ہے یہ خدا کی عطا کردہ ہے، اور جب بھی اس بیج کو خاص شرائط میسر آ جائیں یہ تولید مثل کرتا ہے اور ایک دانہ کئی دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس حقیقت میں پیدا کرنے والا خدا ہے، نہ وہ شخص کہ جو بیج ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے جس میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اپنے آپ کو زرع یعنی پیدا اور نشو نما کرنے والا نہ کہے، بلکہ اپنے آپ کو حارث یعنی بیج ڈالنے والا کہے۔ اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے مجمع البیان، کتاب مجمع البیان کے اندر۔ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نشو نما کرنے والا نہ کہے، بلکہ اپنے آپ کو حارث یعنی بیج ڈالنے والا کہے جو کہ بیج ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے جس میں حضرت خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو زارع نہ کہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے زارع کا معنی بھی کسان کیا ہے، یا شاید اس بنیاد پر کہ یہ انسان بیج ڈالتا ہے اور زمین ہموار کرتا ہے، اس لحاظ سے اسے بھی زارع کہہ دیا، حالانکہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، یا کم سے کم مکروہ ضرور ہے۔ آگے ہیڈنگ ہے زمین کو خالی نہ چھوڑیں۔ ایک روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی روز مدینے سے باہر کسی مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بعض زمینیں انصار کی ایسی ہیں جن پر کاشتکاری نہیں ہوئی ہے۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ اس زمین کو خالی کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ تو آپ کو جواب دیا گیا کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کیا گیا ہے، کیونکہ عام پانی نہیں ہے اور بارش کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بارش ہو سکتا ہے کہ بارش نہ ہو، اس وجہ سے زمین کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ رسول خدا اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ واقعی زراعت خداوند کے ہاتھوں میں ہے۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا نور الثقلین
کہ چاہے تو پانی سے زراعت کرے یا بادلوں یعنی بارش کے پانی سے زراعت کرے، اور یہ خدا ہی کی ذات ہے جو بارش کا بھی رب ہے۔ اور ان جیسی بہت سی روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ زمین کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ بیج وغیرہ ڈال دینا چاہیے، اور جو زارع حقیقی ہے اس سے امید رکھنی چاہیے۔ اسی طرح معنویات میں بھی اپنے عمل پر توجہ کیے بغیر کہ آیا اس بارگاہ کے لائق ہے کہ نہیں، صرف ہمیں خدا سے امید رکھنی چاہیے، اور آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کا بیج بونا چاہیے کہ شاید اس ایک عمل اللہ اکبر یا رب کہنے کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو جائے اور خدا کے فضل و کرم کی بارش ہو جائے۔ یا من یقبل المسیر و یا عفو عن الکثیر، خدایا اپنے فضل سے ہمارے ساتھ معاملہ کر، نہ کہ ہمارے اعمال کے حساب سے۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو زراعت کو برباد کر دیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس زراعت کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، آیت میں حطامن کا لفظ ہے جس کے معنی درہم برہم اور خراب کر دینے کے معنوں میں آیا ہے، یا اسی طرح اس چیز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی ثمرہ نہ ہو، جیسے کہ سیم خوردہ زمین جس سے بالکل فائدہ نہ اٹھا سکتے ہوں۔ فظلمتم تفکہون، بس تم لوگ ایک دوسرے کے ارد گرد بیٹھ کر گریہ زاری کرو گے۔ انا لمغرمون، انا لمغرمون، بے شک ہم ہی گھاٹے میں رہے، یعنی ہم نے کتنے دنوں تک زحمت کی، زمین ہموار کی، بیج ڈالا، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا اور ہم بے بہرا ہی رہے۔ سچ ہے کہ انسانی گناہ اس کی فصل پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس بابت روایات کے علاوہ بہت سے لوگوں کے تجربے بھی ہیں کہ گناہوں کا اثر زراعت پر بھی پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح دل اور معنویت کی بھی زراعت ہے۔ اگر کسی نے اپنے دل میں عمل کے بیج کو بو دیا ہے اور اس کا دل گناہوں کے خار و خاشاک سے دور ہے تو آفتاب عنایت پروردگار سے پھلے اور پھولے گا، نہیں تو گناہوں کی تیرگی اس کے عمل کے بیج کو کھا جائے گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے زراعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر کسان چاہتا ہے کہ اس کی فصل آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ جب وہ کاشتکاری کے لیے بیجوں کو ڈالنا چاہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور بیجوں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر 3 مرتبہ مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت کرے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اس کے بعد 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے اور 3 مرتبہ کہے اللہم انت الزراعی، کہ اے اللہ تو زراعت کرنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح زراعت معنوی میں بھی ہے کہ اسی لیے نماز میں سب سے پہلے جو چیز پڑھتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا علیک توکلنا انبنا و الیک المصیر، کہ پروردگار ہم صرف عمل انجام دیتے ہیں، اس کا قبول کرنا تیرے اختیار میں ہے اور ہماری امیدیں صرف تجھ سے وابستہ ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے بارش کا پانی برکت والا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا اور توجہ کی کہ جو بادلوں سے قطرہ قطرہ ہو کر گرتا ہے؟ کیا تم ان بارش کے قطرات کو نیچے کی طرف بھیجتے ہو یا ہم نیچے کی سمت بھیجنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا یعنی کھارا کر دیں، تو پھر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟
خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی بارش کا پانی ہے کہ بارش کا پانی میٹھا ہوتا ہے جو پینے کے کام آتا ہے۔ اگرچہ پینے کے لیے چشمے وغیرہ کا پانی بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال بارش کے پانی کی نسبت کم ہے، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں چشمے وغیرہ کا پانی بہت کم ہے بلکہ نایاب ہے، جیسے کہ عربستان کا علاقہ کہ جہاں پانی کا واحد ذریعہ بارش کا پانی ہے۔ آیت میں مزن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ابر یعنی بادل کے ہیں، جبکہ بعض نے اس کا معنی سفید بادل کیا ہے کیونکہ وہ پانی جو کہ سفید بادل سے نیچے گرتا ہے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے آیت کا معنی کچھ اس طرح سے ہوگا کہ کیا تم نے اس پانی کو دیکھا اور توجہ کی کہ جو کہ بادلوں سے قطرہ قطرہ ہو کر گرتا ہے؟ کیا تم ان بارش کے قطرات کو نیچے کی طرف بھیجتے ہو یا ہم نیچے کی سمت بھیجنے والے ہیں؟ توحید میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل سے فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو خدا نے بادلوں کو کس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ بادل قطرہ قطرہ پانی کو زمین کی سمت بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی زحمت کے ایک دفعہ میں پانی کو نیچے کی سمت گرا دے، کیونکہ اگر مسلسل بارش ہو جائے تو سیلاب آ جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بادل سارے پانی کو ایک دفعہ میں ہی زمین پر گرا دے تو زمین کا کیا حال ہوگا؟ بادل خدا کے ارادے کے تابع ہیں۔ ام نحن المنزلون، یا ہم بارش کو بھیجنے والے ہیں، اور یہ بادل ہمارے ارادے کے تابع ہیں۔ کیا کسی کو اس میں شک ہے؟ کیا تم نے ان بہت سے بادلوں کو نہیں دیکھا جو تمہارے سروں سے برسے بغیر یوں ہی گزر جاتے ہیں اور ایک قطرہ بھی نہیں برستا، اور نہیں معلوم کہ یہ کوہ پہ کر بادل کہاں جا رہے ہیں، اور کبھی اچانک ہی بادل آ جاتے ہیں اور جھوم کر برسنے لگتے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا یعنی کھارا کر دیں، یعنی ہم چاہیں تو اسی میٹھے پانی کو کھارا اور ناگوار بنا دیں۔ فلولا تشکرون، تو پھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اور میٹھا پانی جو پینے کے باوجود گناہ کرتے ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے دریائے نیل کا فرعونیوں کے لیے ناگوار ہو جانا۔ اگر ہم چاہیں تو اس میٹھے پانی کو تلخ کر دیں جیسے کہ نیل کا پانی فرعونیوں کے لیے ناگوار ہو گیا، تو تمہارے لیے بھی یہ پانی کھارا ہو سکتا ہے۔ فرعون کے حواری جب بھی اس دریا سے پانی لیتے یہ پانی ان کے لیے خون بن جاتا تھا۔ آخر کار وہ پیاس سے تڑپنے لگے اور بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ وہ لوگ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر ان کے منہ میں ڈالیں۔ بنی اسرائیل دریا سے پانی کو لیتے اور فرعونیوں کے منہ میں ڈالتے، یہ پانی ان کے منہ میں جاتے ہی خون بن جاتا۔ اس بات سے مجبور ہو کر وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ بلا ہم سے دور کر دیں۔ اس واقعے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لے کر آئے۔ انسان پروردگار کے ارادے کے سامنے بہت ضعیف ہے، لیکن اتنا بے حیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی مہلت سے غلط استفادہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بجائے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، پروردگار تیرا شکر ہے تیرے حلم و بردباری پر اس کے بعد کہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اور تیرے معاف کر دینے پر کہ اس کے بعد تو سزا پر قدرت رکھتا ہے۔ واقعی خدا کی دی ہوئی فرصت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ جب چاہے انتقام لے سکتا ہے۔ خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد۔ یہاں پر درس نمبر 35 کا اختتام ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 44 پر درس نمبر 36 کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین۔ تو کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا تو جیسے تم لوگ لکڑی سے حاصل کرتے ہو؟ کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے آگ کو جہنم کی یاد دہانی اور مسافروں کے فائدے کے واسطے پیدا کیا۔ کل رات کی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے ہم بارش کے بارے میں بحار الانوار سے ایک روایت نقل کر رہے ہیں۔
جب بھی بارش ہوتی مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے آپ کو بارش کے نیچے کر لیتے اور امامے وغیرہ کو اتار دیتے تاکہ بارش کے قطرے سر مبارک اور صورت پر پڑ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو سر اور صورت پر پھیرتے اور فرماتے بارش اللہ کی رحمت ہے اور اس میں شفا ہے۔ دوسری بات شکر منعم کے بارے میں تھی کہ پروردگار فرماتا ہے فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تو پھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ شاید بعض لوگ یہ کہیں کہ بارش کا پانی عربوں کے لیے نعمت ہے، ہمارے پاس تو چشمے وغیرہ ہیں۔ یہ جاہل لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ خدا جہاں بھی چاہے دوزخ بنا دے۔ اگر خدا چاہے تو چشمے کے پانی کو بھی کھارا یا خشک کر دے، جیسا کہ خدا نے مشرک کے ساتھ کیا۔ کسی جاہل نے جب سورہ مبارکہ ملک کی آیت نمبر 30 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُعِينٍ، یعنی اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا دیکھا تم نے کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے اس جاری پانی کو لا سکے؟ اس کو سنا تو کہنے لگا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم پانی کے لیے کنویں کھود لیں گے۔ لیکن شاید اس بات سے بے خبر تھا کہ اگر خدا چاہے تو ان چشموں اور کنووں دونوں کو خشک کر دے۔ جب یہ صبح سو کر اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھا تو نے کہ تیری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر خدا چاہے تو کنووں اور چشموں دونوں کے پانی کو خشک کر سکتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مرطوب درخت کا آتش پیدا کرنا۔ ان جملہ شواہد میں سے جو کہ خدا کی قدرت کے بارے میں ذکر ہوئے اور جس سے انسان واضح طور سے سمجھ سکتا ہے کہ خدا کے لیے دوبارہ پیدا کر دینا چنداں مشکل نہیں ہے، ایک شاہد اور دلیل قسم کا مرطوب درخت ہے جس کا ذکر پروردگار نے مندرجہ ذیل آیت میں کیا ہے أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا تم نے دیکھا اس آگ کو جسے تم روشن کرتے ہو؟ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ باتیں مقدمے کے طور پر پہلے ذکر کر دی جائیں تاکہ مطلب کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ گزشتہ زمانوں میں عربستان کے علاقوں میں آگ دو درختوں کی لکڑی کو رگڑ کر حاصل کی جاتی تھی۔ یہ دو درخت مرخ اور عقار کہلاتے ہیں جو کہ عربستان میں اکثر مقامات پر اور ہر موسم میں پائے جاتے تھے، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نر اور مادہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں۔ عرب ان کی لکڑیوں کو لیتے اور ان کو آپس میں رگڑتے تو اس کے نتیجے میں آگ حاصل ہوتی تھی۔ جس طرح سے چماغ سے آگ حاصل ہوتی ہے۔ واقعی خدا کی قدرت ہے کہ ان سرسبز اور مرطوب درختوں سے آتش روشن کر دے۔ اگرچہ تمام درختوں میں آگ پائی جاتی ہے لیکن ہر درخت کی لکڑی جلتی ہے، لیکن یہ دونوں درخت بہت ہی عجیب ہیں کہ جن کے رگڑنے سے آگ حاصل ہوتی ہے۔ زیتون کا درخت سرسبز اور مرطوب ہوتا ہے، اسے اور ذرا سے فشار دینے سے پانی نکل آتا ہے، لیکن اس کا تیل آگ کا سبب بنتا ہے۔ واقعی خدا کی قدرت ہے کہ ایک ہی جسم میں آگ اور پانی جمع ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مغلوب نہیں ہوتے۔ سورہ یاسین میں بھی پروردگار نے ایسے درخت کا ذکر فرمایا ہے جس سے آتش پیدا ہوتی ہے اور اس درخت کو اپنی نعمت اور قیامت کے لیے دلیل قرار دیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 80۔ جبکہ یہاں پر بھی آگ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے تم روشن کرتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہیڈنگ ہے آگ پیدا کرنے والے درخت کا مقصد۔ دنیا میں اس آگ والے درخت کا مقصد تو معلوم ہے، اور وہ یہ کہ انسان اس درخت کے ذریعے سے آگ حاصل کرتا ہے تاکہ آگ سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لیکن اس درخت کا اہم مقصد وہ ہے جسے پروردگار مندرجہ ذیل آیت یعنی نحن جعلناها تذکرہ، کہ ہم نے اس درخت کو لوگوں کو تذکر قرار دیا ہے، اس میں بیان فرما رہا ہے۔ اے لوگوں جان لو اگر ہم پانی سے آگ پیدا کر سکتے ہیں تو یہ تمہارے لیے تذکر ہے کہ ہم تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں،
اور یہ بھی یاد رکھو کہ حقیقی آگ تو جہنم میں ہے، دنیا کی آگ تو نفع اور خیر کا سبب ہے۔ اس آگ کا اصلی فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان آخرت کی آگ کو یاد کرے جو کہ خدا کا غضب ہے۔ دنیا کی آگ ہزاروں حجاب کے پیچھے اور کثیف ہے، اس کے باوجود اس آگ کی معمولی سی چنگاری جو کہ چند لمحوں میں خاموش ہو جاتی ہے، اگر کسی کے ہاتھ پر گر جائے تو اس کی چیخ نکل جائے اور اس کے جلنے کا اثر مدتوں تک باقی رہ جائے، تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ جبکہ جہنم کی آگ بسیط اور لطیف ہے۔ واقعی دنیا کی آگ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جہنم کی حقیقی آگ کو نہ بھولیں۔ گویا دنیاوی آگ جہنم کی آگ کے لیے تذکر اور یاد آوری کا ایک ذریعہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ، آتش دوزخ کے بارے میں روایات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جو بھی فرشتہ مجھ سے ملا وہ مسکراتے ہوئے ملا، لیکن ایک فرشتہ ایسا تھا جو بالکل نہ مسکرایا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ مالک دوزخ یعنی دوزخ کے امور انجام دینے والا فرشتہ ہے۔ اسے جب خلق کیا گیا ہے یہ اسی طرح سے ہے اور کبھی بھی نہ مسکرایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس سے کہو کہ جہنم کے بالائی حصے یعنی چھت کو ہٹائے۔ چھت کا کچھ حصہ ہٹایا گیا تو میں نے دیکھا کہ آگ کے شرارے اوپر کی جانب بڑھ رہے ہیں اور میں ڈرا کہ جہنم کے شعلے کہیں مجھے بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ پیغمبر فرماتے جاتے اور گریا کرتے جاتے تھے۔ پھر اسی موقع پر یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی آگ 70 گنا آخرت کی آگ سے کمتر ہے اور آتش دوزخ 70 گنا زیادہ ہے۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا بحار الانوار جلد نمبر 3۔ سحر میں نماز شب کے بعد صحیفہ سجادیہ یعنی صحیفہ کاملہ کو پڑھا کرو۔ دیکھو کہ امام سجاد کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ بک من نار نورہا ظلمہ، کہ خدایا میں پناہ مانگتا ہوں اس آگ سے جس کی روشنی ہی اس کی تاریکی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے مختلف ہوگی، دنیا کی آگ میں روشنی ہوتی ہے جبکہ آخرت کی آگ میں تاریکی ہوگی۔ اس ضمن میں روایت بھی وارد ہوئی ہے کہ آتش دوزخ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو لال ہو گئی، اور اس کے بعد 1000 سال تک مزید جلایا گیا تو سیاہ ہو گئی اور ابھی تک سیاہ ہے۔ اس کا ریفرنس موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 3۔ صحیفہ سجادیہ کے دوسرے جملے میں امام فرماتے ہیں وَمِنَ النَّارِ يَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس آگ سے جس میں بعض دوسری آگ کو کھا لیتی ہیں۔ وَمِنَ النَّارِ مَنْ تَزْرِعُ الْعِظَامَ رَمِيمًا وَمِنْ نَارٍ لَا تَبْقَى عَلَى مَنْ تَزَرَّعُ إِلَيْهَا، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس آگ سے جو ہڈیوں کو گلا کر راکھ کر دے گی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَقَارِبِهَا الْغَافِرَةِ أَفْوَاهِهَا وَحَيَاتِهَا سَالِقَانِيَةٍ بِهَا، خدایا میں پناہ مانگتا ہوں ان بچھوؤں اور ان سانپوں سے جو اپنے زہریلے ڈنکوں کے ساتھ جہنمیوں کو ڈسیں گے۔ نحن جعلناها تذکرہ، اور ہم نے دنیا کی آگ کو آخرت کی آگ کے لیے یاد آوری کا سبب قرار دیا۔ خدا کرے کہ ہم اس آگ سے عبرت پکڑ سکیں۔ الہی امین۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام جواد کا گرم کھانے سے تذکر۔ بحار الانوار کی 11ویں جلد میں حضرت امام جواد کی حالات زندگی کے ضمن میں مرقوم ہے کہ ایک روز امام کی خدمت میں ایک برتن میں گرم گرم شوربہ رکھا گیا۔ حضرت نے اسے ہاتھ لگایا، دیکھا گرم تھا، تو اس وقت امام نے فرمایا اعوذ باللہ من النار، کہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے، یعنی جب میں اس شوربے کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کروں گا۔ اسی طرح ہم امام علی کی داستان میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب امام علی اس عورت کے یتیم بچوں کے لیے روٹی پکا رہے تھے تو امام جہنم کی آگ کو یاد کر رہے تھے۔
ہر جمعرات کو ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ جہنم کی آگ وہ ہے جس کی تاب آسمان و زمین نہیں لا سکتے، تو پھر میرا کیا حال ہوگا جب کہ میں ایک ضعیف، ناتوان، ذلیل اور محتاج بندہ ہوں۔ عزیز سامعین، صفحہ نمبر 51 پر درس نمبر 36 کا اختتام ہوا۔ درس نمبر 37 اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔